بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ فضائل اعمال سنائیں۔ فضائل نماز کی برکت سے چلیے آپ کو سناتے ہیں ہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات، وہ بیماری جس میں انتقال ہو گئے، میں یہی صورت پیش آئی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعمیل ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تعمیل ارشاد مطلب 5 حکم پورا کرنا، پڑھانا شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ بالکل سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کر، زندوں میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بددعا سے اپنے کو بچا، اور جو تو اپنی اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو درنگ نہ کر، درنگ مطلب کوتاہی نہ کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے نماز کو پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت مطلب 3 چھوڑنا، تکبیر اولیٰ چھوڑنا نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا انفاق سے بری ہونے کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو اس طرح 40 دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع ہی سے امام کے ساتھ شریک ہو اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں، اور 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر مطلب تبدیلی میں 40 دن کو خاص دخل مطلب اثر ہے۔ چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی 40 دن تک نطفہ رہنا، پھر گوشت کا ٹکڑا 40 دن تک، اسی طرح 40 دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کے یہاں چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی برسوں بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، مطلب جن کی سالوں تک بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوئی، چھٹی نہیں، تکبیر اولیٰ جن کا چھٹا نہیں۔ یہ اللہ کا کس قدر انعام و احسان ہے کہ محض
کوشش اور سعی پر جماعت کا ثواب مل جائے گو جماعت نہ مل سکے۔ اللہ کی اس دین پر بھی ہم لوگ خود ہی نہ لیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ محض اس 3 ڈر سے کہ جماعت ہو چکی ہوگی مسجد میں جانا ملتوی نہ کرنا چاہیے۔ اگر جا کر معلوم ہو کہ ہو چکی ہے تب بھی ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے بے شک۔ اور اگر پہلے سے یقیناً معلوم ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے تو مذائقہ نہیں، اگر مطلب کنفرم ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ جو ہے جانا چاہیے۔ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 آدمی مل کر گھر دکان وغیرہ پر جماعت کر لیں وہ کافی ہے، اول تو اس میں مسجد کا ثواب شروع ہی سے نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ گھر پہ دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیں جماعت سے تو اس میں مسجد کا ثواب تو کہیں سے نہیں آئے گا۔ دوسرے کثرت جماعت کے ثواب سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ایک کام کرنا ہے تو پھر جس طریقے میں اس کی خوشنودی زیادہ ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ سانو 3 چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک جماعت کی صف کو، ایک اس شخص کو جو آدھی رات تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، تیسرے اس شخص کو جو کسی لشکر سے لڑ رہا ہو۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے رب العالمین۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے میرے مولا۔ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر، اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ سانو قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا پڑوسی کون؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسند بازار ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین، آمین ثم آمین۔